اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ناظرین، پروردگار عالم قرآن مجید میں مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اگر تم پیغمبر اکرم کو اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو اجر رسالت نہ تو دولت ہے اور نہ سرمایہ اور نہ ہی مال دنیا، بلکہ اجر رسالت پیغمبر کے قرابت داروں سے مودت اختیار کرنا۔ آج وہ افراد جو خود کو مسلمان ہونے کے اوپر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہمارے گھر میں دین ہے اور آج ہمارے گھر میں اسلام ہے تو وہ کون سی ہستی ہے جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہونے پہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے سرکار دو عالم نے تمام تر بشریت پہ احسان کیا اور مسلمانوں پہ احسان کیا کہ وہ دین ہم تک پہنچایا جو خالص دین تھا، جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا تھا، جو ہمیں معبود حقیقی تک پہنچاتا تھا۔ اب پیغمبر کا بھی کچھ حق ہے۔ حق کیا ہے؟ جس نے اتنی محنت کی، جس نے اتنی مشقتیں اٹھائیں دین ہم تک پہنچانے کے لیے، تو اس کا سب سے بڑا حق یہ تھا کہ ہم اس کو جو ہو سکے اپنے پورے وجود کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اس کی خدمت میں پیش کر سکیں، اور جو وہ ہم سے مانگتا چلا جائے اور جو وہ ہم سے مطالبہ اور تقاضا کرتا چلا جائے ہم اس کو پورا کرتے چلے جائیں۔ ظاہر ہے پیغمبر نے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، پیغمبر نے ہم سے کوئی تقاضا نہیں کیا۔ خدا نے پیغمبر سے کہا کہ آپ کہیے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کر لیں۔ آج مسلمان جو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کی آل کے ماننے والے ہیں، ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں، میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کیا محبت، کیا مودت صرف اور صرف دل سے مان لینے کو کہتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں، مودت میں اور محبت میں سب سے بڑا فرق ہی یہی ہے۔ مودت کا دار و مدار صرف دل سے نہیں ہے، محبت کا دار و مدار صرف دل سے ہے، بلکہ مودت کا کمال ہی یہی ہے کہ اس میں قلب کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اعضاء و جوارح سے، آپ کو اپنے اعمال سے یہ دکھانا ہوتا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں کیا واقعی آپ اس کے سامنے سربہ سجود ہیں، واقعی آپ اس کی بندگی کر رہے ہیں، واقعی آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھوکھلا دعویٰ ہے اور یہ زبانی دعویٰ ہے، اس کی کوئی بھی سچائی اور اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مسلمانوں سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سرکار سے مودت کرتے ہیں، ان کے قرابت داروں سے مودت کرتے ہیں، دیکھیے یہ واجب فریضہ ہے جو اللہ مانگ رہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ یہ معاملہ مستحبات اور سنت کا نہیں ہے، یہ معاملہ تو واجبات کا ہے۔ واجب ہے کہ قرابت داروں سے پیغمبر کے مودت اختیار کیا جائے۔ کون سی مودت اختیار ہو رہی ہے آج؟ چند سال پہلے جو سیاہ دن گزرا تھا تاریخ انسانیت کا، جب شہزادی دو عالم کے روضے کو مسمار کیا گیا تھا، مسلمان تب بھی خاموش تھا، مسلمان آج بھی خاموش ہے۔ چند افراد ہیں جو اس پہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ وہ افراد ہیں جن پہ دنیا یہ اعتراض کرتی ہے کہ یہ بظاہر دعوے کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کے، لیکن یہ اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہیں۔ یعنی ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کیونکہ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم ہر سال 8 شوال کو کھڑے ہوتے ہیں اور ہم آل سعود کی نابودی کے لیے دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ بی بی کے روضے کی تعمیر کی جائے۔ کون ہے جو آل سعود کے خلاف بولتا ہوا نظر آتا ہے؟ کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف بولتا ہوا نظر آتا ہے؟ اور نہیں بولتا ہوا نظر آتا ہے تو سوچے کیا وہ بی بی پہ ظلم نہیں کر رہا ہے؟ ظلم کیا ہے میرے عزیزوں؟ ظلم کیا ہے؟ ظلم وہ لفظ ہے جو عدل کے مقابلے میں آتا ہے۔ عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، جو اس کا جائے مقام ہے اس پہ رکھنا۔ ظلم کیا ہے؟ بالکل اس کے خلاف، جو اس کا مقام تھا اس کو نہیں دیا گیا، یہی تو ظلم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بی بی پہ کل بھی ظلم ہوا تھا، آج بھی ظلم ہو رہا ہے، اور جب ہم کل کا ظلم بتاتے ہیں کہ بی بی کو حق سے محروم کیا گیا تو مسلمان بھائی ہم سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ہم کہتے ہیں چلیے ہم نے آپ کی بات بالفرض مان لی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، کیا آج بی بی پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے؟
کیا یہ بیوی کا حق نہیں ہے کہ ان کے روضے کی تعمیر کی جائے؟ کیا یہ بیوی کا حق نہیں ہے کہ خود بابا کے روضے سے ان کو اتنی دور رکھا گیا ہے؟ وہ سرکار دو عالم کا روضہ جو جگمگا رہا ہے، جو عالیشان ہے اور عالیشان ہونا بھی چاہیے، لیکن اسی پیغمبر کی بیٹی کا روضہ سونا اور ویران نظر آتا ہے۔ مسلمان اس پہ کیوں نہیں سوچتا؟ مسلمان اس پہ غور کیوں نہیں کرتا؟ اور اگر یہاں پہ غور کرنے کے بعد خاموش ہے، مصلحتاً بھی خاموش ہے، تو یقین جانیے کہ وہ ظلم میں شریک ہے اور ظالم ہی کہلائے گا۔ کبھی بھی اسے چاہنے والا اور اسے اجر رسالت ادا کرنے والا مسلمان نہیں کہا جائے گا، اور یہ قرآن کی بھی خلاف ورزی ہوگی، اللہ کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہوگی، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی آپ جانتے ہیں پھر اس کا حشر و نشر کیا ہونے والا ہے۔ وہ تاریخ بہت نزدیک ہے جس دن ہم اور آپ احتجاج کرتے ہیں، 8 شوال۔ میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کے تمام تر مسلمانوں سے، اگر ابھی بھی غیرت باقی ہے، اگر ابھی بھی آپ کے اندر تھوڑی سی حمیت باقی ہے، تو پھر آئیے اس دن آنے کے بعد ان نجدیوں کے لیے بد دعا کیجیے، ان آل سعود کے لیے بد دعا کیجیے جنہوں نے بی بی کے روضے کو مسمار کیا اور بی بی کے روضے کو منہدم کیا۔ آپ فلسطین کے لیے بولتے ہیں، حقیقت ہے بولنا چاہیے، مظلوموں کی حمایت میں بولنا چاہیے، لیکن فلسطین کا معاملہ اس معاملے کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے عزیزان گرامی۔ فلسطین کا معاملہ کہاں اور بی بی کا روضہ کہاں اور بی بی کی شخصیت کہاں؟ یعنی تمام تر دنیا قربان ہو جائے ان کے خاک پاک کے اوپر، ان کی عظمت کہاں اور ان کا تقدس کہاں؟ لیکن اس کے باوجود اگر مسلمان اس پہ خاموش ہے اور نہیں بول رہا ہے تو پھر یقین جانیے کہ وہ واقعی زبانی دعویٰ کرنے والا کھوکھلا مسلمان تو کہلائے گا، لیکن حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ مسلمان سچا وہی ہوگا جس کی نگاہ میں بی بی کا احترام ہو، جس کی نگاہ میں نبی اکرم کا احترام ہو، جس کی نگاہ میں علی مرتضیٰ کا احترام ہو۔ آئیے ہم سب مل کے 8 شوال کو احتجاج بلند کریں۔ میرے جوان بھائی جتنے بھی ہیں، جس مقام پہ بھی ہیں، سوشل میڈیا کو پلیٹ فارم بنا لیجئے، اپنا احتجاج، چونکہ لاک ڈاؤن ہے، ظاہر ہے جلوس اور اس اعتبار سے مجلسوں کا سلسلہ نہیں ہو پائے گا، لیکن سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار بنائیے اور اپنا احتجاج درج کیجیے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں جلد از جلد بی بی کا روضہ تعمیر ہو سکے اور ہم اپنی آنکھوں سے بی بی کا روضہ تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔